بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا ويقينا. وقال من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي ومن أبغضها فهو في النار. وقالت مولاتي فاطمة سلام الله عليها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبرائيل يخبرني أن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد وفاته وأن الشقي كل الشقي حق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد موته. وقال مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. درود پڑھ دیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا نے متعلق شکر گزار ہیں. مسلسل زندگی کا عظیم سرمایہ میرا آپ کے شامل حال فرما رہا ہے. دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات میرا آپ کی زندگی میں باقی رہ گئے ہیں. پروردگار ان سے بہتر طریقے سے قرب الہی کے مراحل کو طے کرنے والوں میں سے ہم سب کا شمار فرمائے. بہرحال ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے واپس پلٹ جانا ہے. معصوم فرماتے ہیں اذکر مسرعک، اپنی اس حالت کو سوچ کہ جب جسم روح میں جدائی ہو چکی ہوگی، نہ کوئی چاہنے والا کام آ سکے گا، نہ کوئی طبیب اور ڈاکٹر کے ہاتھوں میں کوئی شے باقی ہوگی. بہرحال ہر دن خدا ان متعلق کی جانب سے عظیم سرمایہ ہے. اور انشاءاللہ العزیز اس سے جتنا میرا بہتر استفادہ کریں گے قرب الہی اور معراج عبودیت کے درجات پر فائز ہوتے چلے جائیں گے. سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے. آئیے اسی دعا کے سہارے سے یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذی العلا فی ہذہ العشیہ. وہ کہ جس کا فضل دائمی ہے، مسلسل اپنے فیض سے بنی نوع انسان کو نواز رہا ہے، جو بھرپور طریقے سے عطا کرتا ہے، وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے جس میں اور آپ کے لینے میں کمی ہے.
جو بڑی بڑی نعمتوں سے بہرہ مند کرتا ہے، تو درود نازل فرما کائنات کی پاک و پاکیزہ اور افضل ترین ہستیوں پر، وَاغْفِرْ لَنَا يَا ذَا الْعُلَا فِي هَذِهِ الْعَشِيَّةِ۔ اتنی پاکیزگی سے انسان متمسک ہو اور پھر گناہ کے دھبے اس کی فکر پر، اس کی زبان پر، اس کے اعضاء و جوارح پر پائے جائے، واقعا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہر مجلس میں شرکت کریں کہ کم ترین تحفہ جو انسان کو مجلسوں کے تحفے نصیب ہوتا ہے وہ پاکیزگی کا تحفہ ہے، طہارت کا تحفہ ہے۔ اور یہ طہارت جب انسان کے دل پر، آئینہ دل جب شفاف ہو جاتا ہے، اب اس قابل ہے کہ حق کو دیکھ سکے، اب اس قابل ہے کہ حق کو سمجھ سکے، اب اس قابل ہے کہ حق کو اپنا سکے، دوسروں تک پہنچا سکے۔ محافظ دین کی برجستہ صفات، سورہ مبارکہ نازعات کی جن مشہور و معروف آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے اعتبار سے دو اہم ترین صفات محافظ دین کی۔ شہزادی کی زندگی کا ایک برجستہ ترین پہلو دین کی حفاظت ہے، دین کو اچھے طریقے سے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، شیطان لعین انسی اور جنی کے شروں سے بچا کر حجت خدا کی حفاظت کرنی ہے، دین کی حفاظت، انحاف کی حفاظت، وقت کے امام کی حفاظت، اپنا سب کچھ راہ ولایت میں، اپنا سب کچھ راہ امیر المؤمنین میں جس ہستی نے دیا اور اس ذریعے سے دین کو بچایا، اس ہستی کا نام ہے بنت رسول اللہ۔ خوب کیا صفات انسان اپنے وجود میں پیدا کرے کہ میں اور آپ بھی پیکر ہو جائے۔ سورہ نازعات کے مطابق عزیزو یہ دو صفات انسان اپنے وجود میں پیدا کرے۔ دیکھیں قرآن کس طرح سے مقایسہ کر رہا ہے، کس طرح سے کمپیریزن فرما رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کل میں نے جوانوں سے کہا تھا جا کر دیکھ کر آئے۔ بہرحال میرے پاس یہی سادہ سی باتیں ہیں، لیکن یہ نکات اس خاطر عرض کرتا ہوں کہ بہت زیادہ دل دکھتا ہے کہ ہم ان مجلسوں سے بہت زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں، کم استفادہ کرتے ہیں۔ مجلس عزیزوں درواقع درسگاہ حسینی ہے۔ کیسے انسان جب معمولاً کسی درسگاہ میں جاتا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ جاتا ہے، شرائط کی رعایت کرتے ہوئے جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں پر ہے۔ ہمارے پاس ایک اصطلاح پیش مطالعہ، تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایسوں کو دیکھ کر ہے تو آپ مقام تصور میں نہیں ہوں گے بلکہ مقام تصدیق میں رہیں گے، اور آپ بہرحال جانچ پڑتال کر سکیں گے۔ سرزمین قوم پر بھی میں نے آپ سے کہا، آپ کی خدمت میں عرض کیا مجلس کے بعد یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کسی بھی پہلو سے کی مناسبت سے سوال کریں۔ انسان ہے جو غلطی کا پتلا ہے، خطا ہو سکتی ہے، اگر یہاں پر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو معاشرے میں جا کر کیسے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں؟ اور بہرحال لوگوں کو، عوام الناس کو زمینہ فراہم کیا جائے، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکے، تاکہ میں اور آپ اس ذریعے سے بہتر طریقے سے دین مبین اسلام کی تعلیمات سے بہرہ مند ہو سکے۔ پھر سے درود پڑھ دیجیے محمد رسول ایک جانب دو صفتوں کا ذکر ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ طغى طغیان، سرکشی، ہاں ایک جانب سے طغیانی آ جائے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی حیات کو ترجیح دینے لگے، دنیاوی حیات کو زیادہ اپنی نگاہوں میں مد نظر رکھنے لگے۔ جب دو راہے پر پہنچے تو آخرت کو چھوڑ دے، دنیاوی حیات کا انتخاب کر لے۔ ایسا شخص فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسری جانب توجہ کیجیے گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرے، پہچانے گا تو ڈرے گا نا میرے بھائی، اپنے رب کے مقام کو پہچانے اور ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے اور خواہشات نفسانی سے روکے رکھے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ مفسرین کرام ان بعد والے دو ملاقات کی روشنی میں ان پہلے والے دو ملاقات کا معنی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو بعد میں ملاق دیا، جو رب کے مقام سے ڈرے، بس سمجھ میں آ رہا ہے طغیانی کا کیا معنی ہے؟ جو رب کے مقام سے نہیں ڈرتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے روکے، بس وہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا کو ترجیح دینا یعنی اپنے نفس کو خواہشات نفسانی کی نسبت سے نہ روکنا۔ جو آنکھ دیکھنا چاہتی ہے دیکھتی چلی جائے، جو کان سننا چاہتا ہے سنتا چلا جائے، جو غور و فکر ہاں جس جانب جا رہی ہے ہمیں اچھا لگ رہا ہے اتنا، یہ اس جانب والے افراد ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، مہار اس کی اپنے ہاتھوں میں ہے، وہ سوچتا ہے جو خود چاہتا ہے،
وہ دیکھتا ہے جو خود چاہتا ہے، وہ سنتا ہے جو خود چاہتا ہے، اعضاء و جوارح اس کے کنٹرول میں ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے۔ جو اس کی جو ان ہستیوں کی غلامی میں چلا جائے پھر وہ اپنے وجود کا اسیر نہیں ہوتا ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔ سارے باغی مجلس مجھے بار بار اشارہ کرتے ہیں، آپ مہربانی کر کے دائیں بائیں دیکھ لیں، جتنی جگہ موجود ہے آپ لطف فرما لیں، آگے آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ محافظ دین کی اہم ترین خصوصیت خوف خدا سے اس کا وجود بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آئیے عزیزو اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، شہزادی کی جب فضیلتیں زبان رسالت پر آئیں تو کچھ یوں: اما ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، بضعۃ منی، رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ، نور عینی، میری آنکھوں کا نور ہے فاطمہ، ثمرۃ فؤادی، میوہ دل ہے فاطمہ، روحی التی بین جنبی، جان محمد ہے فاطمہ، جان محمد ہے فاطمہ، وہی الحوراء الانسیہ، تعلق وہاں سے ہے انسانوں کی ہدایت کی خاطر اس عالم میں، الحوراء الانسیہ۔ پھر فرمایا ومتی قامت فی محرابہا، جب میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، تو اس کا نور آسمان کے ملک اور ملائکہ کے لیے ایسے ظہور کرتا ہے جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر موجود ستارے۔ اور اس منظر کو دیکھ کر پروردگار اپنے ملائکہ سے کچھ یوں خطاب کرتا ہے: اے میرے ملائکہ سنو، انظروا الی امتی فاطمہ، دیکھو میری کنیز فاطمہ کو، سیدت امائی، جو میری تمام کنیزوں کی سید و سردار ہے، قائمتن بین یدی، جو میرے سامنے کھڑی ہے، توجہ چاہتا ہوں، ترتعد فرائصها من خیفتی، جوڑ جوڑ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے میرے خوف سے۔ محافظ دین بننا چاہتے ہیں عزیزو، خوف خدا کو اپنے وجود میں بڑھا دیجیے۔ یہ پہلا جملہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، آخر میں یاد رہے یا نہ رہے مرحلے مصائب میں عزیزو اس جملے پر توجہ کیجیے گا۔ جب شہزادی نے جاتے جاتے کہا تھا ابوالحسن، جب سے آپ کے ساتھ زندگی کی ہے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی، اس موقع پر میرے مولا کی زبان پر چند جملے آئے تھے، مصائب میں بھی ذکر کروں گا، یہاں پر بھی ذکر کروں گا۔ فرمایا انتی اعلم باللہ وابر واتقى واکرم واشد خوفا من اللہ، اس قدر آپ کا وجود خوف خدا سے مملو ہے، بھرا ہوا ہے کہ آپ ذرہ برابر معصیت آپ کے وجود میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ کیسے میں اور آپ اس خوف خدا کو اپنے وجود میں پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے مقام سے آشنائی پیدا کریں، اپنی حقیقت کو جان کر وہ مجھ سے کیسی زندگی چاہتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو مجھے صراط مستقیم سے، وہ مجھے راہ عبودیت سے ہٹا دیتی۔ جتنا انسان اس معرفت کو اپنے وجود میں بڑھاتا چلا جائے گا عزیزوں، اتنا خوف خدا اس کے وجود میں آتا چلا جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو دوسرے مرحلے کے لیے آمادہ کرتا چلا جائے گا۔ نہى النفس عن الهوى، اپنے وظیفے کو جان لے گا، یہاں قدم رکھنا ہے، یہاں قدم نہیں رکھنا ہے۔ جس وقت اگر میں اور آپ اپنے وظیفے کو نہیں پہچان پا رہے، حالت تردید میں رہتے ہیں، دھندلا پانے عزیزوں، وجہ یہ ہے کہ خوف خدا کے واقعی معنی میں بہتر نہیں، وہ علم، وہ معرفت، وہ بصیرت نہیں رکھتے ہیں کہ جس کے بعد انسان کے لیے صاحب تقویٰ کے جیسے وہاں پر باطل بالکل واضح اور آشکار ہو جاتا ہے۔ جتنا اس سلسلے میں کوشش کریں گے پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ سب مل کر درود پڑھ دیجیے محمد اور ان کی یہ جتنے علوم میں اور آپ آ کر حوزات علمیہ میں پڑھتے ہیں عزیزو، یہ اسی خاطر کہ انسان ان مقدماتی علوم کو پڑھے تاکہ پھر ذی المقدمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرے قرآن سے، اہل بیت کے کلام سے، اور تاکہ اس مقام پر پہنچ سکے، اپنے رب کے مقام کو جان سکے، اپنی حقیقت کو پہچان سکے، اپنی حقیقت کو جان سکے۔ میں کیوں آیا ہوں؟
میرا معبود ہے کون؟ اس نے مجھے کیسے بنایا ہے؟ شاید اگر ان سوالات کے جوابات لینے کے لیے میں اور آپ چلیں تو توضیحات علمیہ میں جو سلیبس ہے اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ علوم عقلیہ کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. نوجوان طلاب کی خدمت میں عرض کروں گا وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں غور و فکر کرتے رہے, روڈ میپ اپنا آمادہ رکھیں, کہیں ایسا نہ ہو ادھر کی ہوائیں ادھر کی ہوائیں انسان کو جو ہے وہ لے جائیں. اس وقت مملکت خداداد پاکستان, دیگر عزیزوں مسلمان ممالک اور اسی طرح سے جہاں مسلمان رہتے ہیں, اہم ترین ذریعہ, اہم ترین وسیلہ جس کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ ہے ممبر. اس اعتبار سے میں اور آپ بہت زیادہ ذمہ دار ہیں. میں خود ہی بیمار ہوں تو دوسرے کو کیسے تندرستی دے سکتا ہوں؟ خدا نہ کرے میں خود ہی جہالت پر ڈوبا ہوا ہوں تو دوسرے کو کیسے علم کے نور سے منور کر سکتا ہوں؟ یہ ہر ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے. کوئی مسخرہ نہیں ہے, یہاں پر کوئی مذاق نہیں کر سکتا ہوں عزیزوں میں. جیسے کہ کل جو میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, واقعاً انسان جب حوضے میں یعنی مجلس کے لیے اور ممبر پر آتا ہے واقعاً اسے کانپنا چاہیے. اور یہ علماء کرام کی جو جانتے ہیں علماء ربانیین کی ذمہ داری ہے, جہاں کہیں مجھ جیسے خطیب سے کوتاہی ہو جائے جو طریقہ اسلام ہے اس ذریعے سے ضرور بضرور مطلع کریں. آپ کی خاموشی دین اسلام کی اساس اور بنیاد کے ہلانے کا سبب بن سکتی ہے. یہاں خاموش رہیں گے جب اتنی آزادی ہے تو کل کو اپنے ملک میں جا کر اتنی سختیوں میں جا کر کیا ہوگا مجھے بتائیے. وہاں پر طریقہ ہو رہا ہے انسان خاموش ہے. اور اسی خاموشی کا اثر یہ عزیزوں جن ایام فاطمیہ سے میں اور آپ کس طرح سے بنی نوع انسان اور معاشرے کو کس قدر تیزی سے معراج عبودیت کی جانب لے جا سکتے ہیں, بسا اوقات اسی کوتاہی کی بنا پر ان قصد غیر قصد جان بوجھ کر یا سہون جو ہے وہ کیا ہے, بسا اوقات انسان اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے, بسا اوقات زوال کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے شہزادی کی زندگی میں حصول علم کی اہمیت, ترویج علم کی اہمیت انشاءاللہ پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. دیکھیے عزیزو آج کی حد تک جو پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, انسان خوف خدا پیدا کرنا چاہتا ہے, اہم ترین وسیلہ آنکھ اور کان ہے. معمولاً جو بات مجھے خود اپنی زندگی میں سمجھ میں آتی ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے عزیزو بہرحال اس آنکھ اور کان سے جو ہم نے علوم کو حاصل کرنا ہے کہ جس کا نتیجہ خوف خدا میں منتقل ہونے والا ہے, بہرحال یہ جو راستے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے, کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ صحیح معنی میں انسان اس علم میں واقعی سے بہرمند نہیں ہو پا رہا ہے, اس نور الہی سے بہرمند نہیں ہو پا رہا ہے. آئیے اس رکاوٹ کو صاف کر دیں, اس راستے کو پاک و پاکیزہ کر دیں. آنکھ کہ ایک جانب اشارہ کیا تھا کل آپ کی خدمت میں زبان, اور آج پھر آنکھ کی جانب. آنکھ واقعی تھوڑا اس سلسلے میں کوشش کریں. دشمن نے, آپ انقلاب اسلامی کو اٹھا کے دیکھیے, اس وقت 40 سال ہو رہے, چاروں جانب سے دشمن حملہ ہو رہا ہے, ہر اعتبار سے کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے اس انقلاب کی بنیادوں کو ختم کر دے. لیکن الحمدللہ انقلاب اپنا سفر جاری و ساری کیے. لیکن بعض جگہوں پہ ہمیں ماننا پڑے گا عزیزوں کہ بہرحال وہ آئیڈیل کنڈیشن نہیں. اسی میں سے ایک عمل یہ ثقافتی الغا ہے جو کس قدر تیزی سے اس تنے کو, اس قوی درخت کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. اور اپنا وظیفہ بچا رہی ہے. پہلے اپنی آنکھ کو پاکیزہ کیجیے, دوسرے مرحلے میں اپنے گھرانے کی آنکھوں کو, تیسرے مرحلے میں اپنے معاشرے کی آنکھوں کو. بسم اللہ کریں عزیزوں, خداوند متعال محروم نہیں فرمائے گا. کس قدر سفارش کی, کس قدر سفارش کی مومنین کے لیے علیحدہ سے, مومنات کے لیے علیحدہ سے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. دیکھو اپنی پاکیزگی کی رعایت کرو, اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو, وگرنہ تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یاد رکھیے عزیزوں, جو انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ رکھ سکے وہ گھرانہ کیا تشکیل دے گا. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ابتدائی تقریر میں کچھ انفرادی خصوصیات, اس درمیانی تقریر میں کچھ گھر سے متعلق معلومات, اور آخری والی تقریر میں انشاءاللہ اجتماعی اور معاشرتی حوالے سے کچھ ذمہ داریوں کی جانب اشارہ کروں گا. سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. کس قدر اسلام سفارش کر رہا ہے. دیکھو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. یاد رکھیے عزیزو, جو آدمی انفرادی زندگی میں اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کر سکے وہ گھر بنانا تو کچھ بنے بنائے گھر کے توڑ دینے کا, خراب کر دینے کا سبب بن جاتا ہے. اور تیسرے مرحلے میں معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. میں دوبارہ سے اس مقالے کو پڑھ رہا تھا, آپ سے بھی گزارش کروں گا جا کر پڑھیے تاریخ کے نوراق کو. ہم سے کہا گیا سیرو فی الارض, زمین میں گھومو پھرو,
تاکہ یہ جان سکو کہ مقصرین کا انجام کیا ہوا ہے. نہیں کہ گھومو پھرو اور تقسیم تمہارے وجود میں زیادہ ہو جائے. ہم نے اس خاطر نہیں گھومنے پھرنے کا حکم دیا, ہم نے آدھی چیزیں لے لی, سیرو فی الحال اور سب گھومو بس. بھائی گھومو, اس خاطر گھومو کہ یہ گھوما ہوا جو یہ دل و دماغ ہے اس کو قرار آ جائے, یہ اپنی جگہ پر آ جائے, نہیں کہ اور زیادہ گھوم جائے, اور زیادہ بدحواس ہو جائے, اور زیادہ مدہوش ہو جائے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ اسپین کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, آج کے پرتگال اسپین کی جتنا حصہ, اس زمانے کا اندلس حکومت بھی کیسی تھی جس کی بہت ساری اساسیں اور بنیادیں ہلی ہوئی ہیں. واقعی اسلام تو تھا بھی نہیں, صرف اسلام کا ظاہری نام تھا. اس کے باوجود تاریخ یہ کہتی ہے کہ دیگر لوگوں سے, یعنی مسلمان دیگر لوگوں سے دنیاوی جتنے بھی معاملات اس میں آگے تھے. 800 ایئرس پر مشتمل حکومت ہے. دنیا کی جتنے معاملات ہیں مسلمان آگے تھے. طب میں مسلمان آگے, انجینئرنگ میں مسلمان آگے. آج بھی وہ شاہکار اور ثقافتیں وہاں پر موجود ہیں, لوگ جاتے ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے کہ اس زمانے کے مسلمان نے کیا بنایا ہے. اور حتیٰ اس زمانے کے فرانس میں, اس زمانے کی یورپ کی کیا صورت حال تھی, کیا زبو حالی تھی. اس 800 سال حکومت کو 2 چیزوں سے ختم کر دیا گیا. عرض کیا آپ کی خدمت میں, آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے, گھر بنانا تو کجا, بنا بنایا گھر, حتیٰ بنا بنایا معاشرہ اور حکومت اپنے ہاتھوں سے دے بیٹھے. فرمایا 2 اہم ترین وجہ, ایک تفریقہ, ان کے اتحاد کو ختم کیا, ٹکڑے ٹکڑوں میں ان کو بانٹا. آج بھی ایسا ہی ہے عزیزوں. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایام فاطمہ کے سلسلے میں بہت زیادہ دقت کی, بہت زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے, وگرنہ انسان سمجھ میں نہیں آئے گا. کبھی اس جانب, کبھی افراد, کبھی تفریق, راہ وسط پہ نہیں ٹھہر سکتا اگر دقت نہیں کرے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں عزیزوں, ایک جانب سے تفریقہ, اس زمانے میں بھی تفریقہ. آپ صحیفہ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے عزیزوں, کاش ساتھ دے دیا ہوتا اس نے جو انصار سے. یہ تفریق اور یہ جدائیاں تو فقط شناسائی کی خاطر تھی نا, لیکن یہ دیکھ کر کے وہ کیوں آگے بڑھ جائے. اس حسد میں سے کہا کہ ہم مہاجر کا ساتھ دے دیں, وغیرہ فی نفسی تو خود انصار کا یہ کام صحیح نہیں تھا. لیکن جس طرح سے تاریخ میں نقل کیا جاتا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ اس ذریعے سے جو ہے وہ اہل بیت کو ان کے حق تک پہنچانے میں مددگار ہو سکے. لیکن آپ چھوٹی چھوٹی تفریقیں, یہ عرب ہے یا عجم اس زمانے میں. آج بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے, آج ہمیں مذہب میں کن کن بنیادوں پر توڑ دیا گیا ہے. الف بے کو سننے کو تیار نہیں ہے, بے جیم کو سننے کو تیار نہیں. مجلسیں بتاتی ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا بھائی یہ حلیم والی مجلس ہے اور یہ قرمے والی مجلس ہے. آج جو ہے وہ دوسرے نام آ گئے, اللہ رحم کرے. بھائی یہ فلاں لوگوں کی مجلس ہے, یہ ایسے لوگ ہیں, ہم میں کیسے آپ کی خدمت میں پیش کروں, خود مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں عزیزوں. کس طرح سے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دی ہے. آج جو ولی فقیہ کی جانب سے عزیزوں, بہت زیادہ ایام فاطمیہ کی جانب سے, دیگر مراجع کرام کی جانب سے, آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی جانب سے, دیگر مراجع کی جانب سے جو مسلسل کہا جانے کو اسی بنا پر ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو تفریقہ, آپس میں جدائی, دشمن اپنے اہداف کو حاصل کر لے. اور دوسری اہم ترین چیز عزیزوں فساد اخلاقی. ان نوجوان بچوں سے میرے سامنے موجود ہیں, اب ہم تو اپنی زندگی مکمل کر چکے, کون سا ایسا دن ہے کہ موبائل پر انسان اپنی آنکھوں کو بچا سکے, کون سا ایسا دن ہے مجھے بتائیے. کس طرح سے ثقافتی الغار نے ہمیں گھیرے میں لے لیا. 3 سال گھر میں موجود بچہ, 2 سال بچہ میرا اور آپ سے بہتر موبائل کو استعمال کر رہا ہے. یہ کم ہی الغار ہے میرے بھائی, کم ہی الغار ہے. دوسرا اہم ترین الغار یہ تھی, کیا کیا انہوں نے, مسلمان حکومت سے طے کیا آپ اجازت دیجیے ہم فری میں جو ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں کے بچوں کو پڑھائیں گے. اسپین میں فری میں آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے. آج بھی ایسا ہی ہے, مسلمان ملکوں سے ان کو کیا محبت ہے کہ ہمارے ممالک میں آ کر وہ اسکولیں قائم کرتے ہیں. ظاہر میں فری میں کما رہے ہیں, در واقع فری میں لے جا رہے ہیں. ظاہر میں فری میں درس دے رہے, در واقع انسان پاک و پاکیزہ نفوس کو آپ سے جدا کر رہے ہیں. اپنی دنیا بنانے کی خاطر آپ کی کریم اٹھا کر لے جاتے ہیں, آپ کی کریم اٹھا کر لے جاتے ہیں. اس زمانے میں یہی کیا, اسکولیں قائم کی, اپنے جو ہے وہ دروس دینا شروع کیے. مسلمان بچہ ہے عیسائیت پڑھ رہا ہے, آج بھی ایسا ہی ہے میرے بھائی, ہر دوسری جگہ پر ایسا ہی ہے. شیعہ بچہ ہے کیا پڑھ رہا ہے, اہل سنت سے بچہ ہے کیا پڑھ رہا ہے, اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, کسی کو بھی فکر نہیں. ہر ایک کو اپنی ڈگری 4 دن کی دنیا کی. یہی کام کیا انہوں نے. کہا اگر آپ اجازت دیں تو آپ لوگوں کے یہاں تفریح گاہیں کم ہیں, انٹرٹینمنٹ ایریاز بہت کم ہیں, ہم آپ کو فری میں بنا کے دیتے.
اتنا تو سمجھ میں آ جانا چاہیے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے بعد کہ فری میں تو کوئی انسان دوسرے کو اپنا بخار بھی نہیں دیتا میرے بھائی. اور پھر وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے فحاشی کے وہ مراکز قائم کیے جس کا اثر یہ ہوا کہ 800 سالہ حکومت جڑ سے اکھاڑ دی. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انقلاب اسلامی اہم ترین جنگ یہی لڑ رہا ہے. شہزادی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے, محرم نامحرم کے امور میں کس قدر دقت ہے, کس قدر صلابت ہے. فرمایا بہترین خاتون وہ ہے جو نہ نامحرم کو دیکھے نہ نامحرم کی نکاح اس پر. انشاءاللہ کل کی گفتگو سے آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کیا دین اسلام کی خوبصورتی ہے. ہمارے پاس ایک پرانے زمانے کی جاہلیت تھی جس میں لڑکی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, ایک ماڈرن زمانے جاہلیت ہے جس میں اس کی شخصیت کو درگور کیا جا رہا ہے. لیکن اسلام نے جس طرح سے مرحلے جبر و تفویض میں کہا لا جبرا ولا تفویضا بل الامر بین الامرین, اس مقام پر بھی اسلام یہی کہتا ہے. نہ اسے گھر میں بٹھا کے اس کی شخصیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, نہ اسے بازار میں لا کر بکاؤ مال کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے اس کا وظیفہ ہے اسی اعتبار سے اس ادائیگی کے مقام پر اسے دیکھنا چاہتے ہیں. جس مقام پر گھر میں رہنا وظیفہ ہے وہ گھر میں رہ کر اللہ کی عبودیت بجا لائے گی. جب اسے اجتماع میں اور معاشرے میں آنا ہے وہ اس ذریعے سے پروردگار متعال کی عبادت کرے. کس قدر خوبصورت دین ہے عزیزو, کیا کر دیا ہے میں نے اور آپ نے اس دین کے ساتھ. خدا کو کیا جواب دیں گے. اللہ کے حبیب ہیں, نابینا شخص ہے, شہزادی کے گھر میں داخل ہوا چاہتے ہیں. ایسے میں بی بی اپنے حجاب کی رعایت کر رہی, بیٹا یہ نہیں دیکھ سکتا, بابا یہ نہیں دیکھ سکتا, میں تو دیکھ سکتی ہوں. بابا دیکھ نہیں سکتا, سونگ تو سکتا ہے. فرمایا میں خدا کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں تو میرا ٹکڑا ہے. حتی شادی کے بعد عزیزوں, حتی شادی کے بعد چند مواقع ایسے جس پر شہزادی بہت زیادہ مطمئن ہوئی ہیں, خوشحال ہوئی ہیں, چہرے پر تبسم کے آثار ہیں. اس میں سے 2 مورد یہی ہیں عزیزوں جس کا تعلق حیا سے ہے. جب مولا کائنات کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچی, بابا تقسیم کار کر دیجئے, ڈویژن آف ورک کر دیجئے. کہا گھر سے باہر کے کام علی کے, گھر کے داخل کے کام تمہارے. اس موقع پر فرمایا کسی کو نہیں معلوم فاطمہ زہرا کو کتنی خوشی ہوئی جز میرے پروردگار کی. کوئی نہیں جانتا میں کتنا خوش ہوئی جز میرے پروردگار کے کہ مجھے نامحرم کے شانہ بشانہ ہونے سے, ایک ترجمے کے مطابق, یا سخت کاموں سے میرے بابا نے, میرے حبیب نے بچا لیا. اس دنیا سے جا رہی ہیں, سختی کا عالم ہے. ایسے میں اسما بنت امیس سے فرماتی ہیں یہ جو ہمارے یہاں جنازہ اٹھایا جاتا ہے, جو طریقہ کار ہے کہ فقط ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے, خد و خال روشن ہوتے ہیں, یہ مجھے پسند نہیں ہے. کا شہزادی حبشہ میں یہ طریقہ کار تھا کہ ایک تابوت بنا کر, تر لکڑیوں کا ایک باکس بنا کر جو ہے وہ جنازے پر رکھ دی, جس کو ہم تابوت کے مترادف الفاظ استعمال کرتے ہیں. سننا تھا عزیزوں. روایت یہ کہتی ہے کہ اس پورے زمانے میں 75-95 دنوں میں کبھی تبسم نہیں آیا. ان مواقع میں سے کہ جب تبسم آیا ہے, شہزادی کے چہرے پر اطمینان کے آثار ظاہر ہوئے, یہ موقع تھا. آؤ عزیزو اپنی زندگیاں بہتر بنا دیں. اگر نہیں دیکھ رہا ہوتا, نہیں بولتا, میں اور آپ تو طالب علم ہے میرے بھائی, ہم تو لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے, کیوں کوتاہی کر رہے. آئیے میرا وقت مکمل ہو گیا, آپ اپنے طور پر خود زیادہ بہتر جانتے ہیں. شادی کیوں کرنی چاہیے. فرمایا اپنی آنکھوں کو جھکا, آنکھوں کو جھکا, آنکھوں کو جھکا. پروردگار ایک جانب سے غریزہ رکھا ہے, نوجوان بچہ یہی کہتا ہے نا, ایک جانب سے انکلائنیشن رکھا ہے, دوسری طرف سے دروازے بند کرتے جا رہے ہیں. کہا نہیں ہم نے حلال کا دروازہ تیرے لیے کھلا رکھا ہے. اللہم اغننی بحلالک عن حرامک. سورہ مبارک مومنون میں آواز دی, قد افلح المؤمنون, جن کی یہ صفات ہے, یہ صفات ہے. اس موقع پر فرمایا والذین, غلط پڑھا ہوں تو اصلاح کر دیے گا, ہم لفروجہم حافظون, اپنے پاک دامنی کی رعایت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اس سے آگے بڑھے گا, حلال سے آگے بڑھے گا, یہ عدوان, یہ سرکشی کرنے والے, یہ طغیانی پر اتر آئے. ہم نے تمہارے لیے راہ حلال فراہم کیے. آئیے گھروں کو ویسے مرتب کریں جیسے مرتب کرنے کا طریقہ کار اسلام نے بیان کی. بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی. ربط مصائب سے پہلے 2 باتیں. خوبصورت ترین گھرانہ عزیزو, نئی مثال ملتی
کہ جس میں موجود مرد و زن عصمت کے اس مقام پر ہو کہ جو جز 14 ہستیوں کے اور کسی کے پاس نہیں. اس میں سے یہ واحد گھرانہ ہے عزیزو. ایک ایک شے اسوہ عمل ہے, ایک ایک شے اسوہ عمل ہے. پہلی ملاقات. میں صرف اتنا کر دوں, ملا کیا ہے؟ آپ کے مدینہ کی خواتین کہتی تھی فقیر سے اللہ کے رسول نے آپ کی شادی کر دی. ہاں ہوتا ہے نا عزیزو, انسان صحیح چل رہا ہوتا ہے, لوگوں کی باتیں اسے پریشان کر رہی ہوتی ہیں. ہر روایتوں میں 3 صفات کا ذکر ہے. فاطمہ, اب اس ذریعے سے مجھے اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے, فاطمہ 3 صفات کا حامل ہے تیرا شوہر. اللہ کے رسول کے بعد افضل ترین کائنات ان 3 صفات کی وجہ سے. اقدمہم سلما, اکثرہم علما, افضلہم حلما. اسلام لانے میں سب سے آگے ہے ظاہری اعتبار سے, وگرنہ کب اس پاکیزہ وجود میں عدم اسلام اور تاریکی کے اثرات ہیں. ظاہری اعتبار سے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والا علم. اکثرہم علما. کہو میرے لیے مسند بچھائی جائے, تورات والوں کو تورات سے, زبور والوں کو زبور سے, انجیل والوں کو انجیل سے, قرآن والوں کو علی جواب دے گا. ارے زمین کے حالات سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے آسمان کے رازوں سے اور راستوں سے علی باخبر ہے. افضلہم حلما, کیا بردباری ہے. جب وظیفہ یہ دیکھا کہ صبر کرنا ہے تو فرمایا گرچہ ایسا تھا کہ جیسے وفی العین قضا وفی الحلق شجا, لیکن صبر تو صبر کیا میں. شہزادی کی زندگی کی ابتدا اور آخری ایک ایک مرحلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. آئیے میں اور آپ اپنی زندگی اب پاک کر لیں. آج جا کر اپنی زوجہ سے معافی طلب کر لیں, زوجہ شوہر سے معافی طلب کر لیں. جن باتوں پہ میں اور آپ لڑتے ہیں, خدا کی قسم ایک دیندار کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ بہتر مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہے. اس ذریعے سے اسلام مجھے اور آپ کو کہیں پہنچانا چاہتا ہے. معاشرہ سازی کا یہ پہلا قدم ہے, اہم ترین قدم ہے. پاک و پاکیزہ اولاد کی تربیت ہے, اور اس ذریعے سے عزیزوں ظہور کے اسباب کی فراہمی ہے. کیوں میں اور آپ اس کو بہت چھوٹا لیتے ہیں کہ اس سے کیا پرابلم ہے؟ نہیں میرے بھائی, اس میں سب کچھ پوشیدہ ہے. ایک مرحلہ ابتدا کا, ایک مرحلہ آخر کا. ابتدائی مرحلہ, پہلی ملاقات. ابو الحسن فاطمہ کا اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر میں آنا فاطمہ کو یاد دلاتا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے رب کی بارگاہ میں واپس پلٹ جانا ہے. کیا اہل بیت کرام ہے. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, قرآن کی آیتوں میں بھی, اہل بیت کے کلام میں بھی عزیزوں مجھے اور آپ کو آخرت کی یاد دلائی. فرمایا جب ربی کو دیکھو, جب اسپرنگ کو دیکھو, جب موسم بہار کو دیکھو, فاکثر ذکر النشور. کیسے بارش کی وجہ سے زمین سبزہ اگل رہی ہے, اس دن کو یاد کرو کہ جس دن تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا, اور باطن جو ہے وہ اگلے گا اپنے آپ کو. عید کا دن ہے, عید الفطر کا دن ہے, مولا خطبہ دے رہے ہیں, لوگوں سنو. اپنے گھر سے جو اٹھ کر آئے ہو تم عید گاہ میں, یاد رکھو ایک دن اپنی قبروں سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں. یہ جو تم عید گاہ میں نماز پڑھ رہے ہو, ایک دن تم خدا کے سامنے کھڑے ہو. یہ جو ہے وہ نماز پڑھ کے تم اپنے گھر پلٹ جاؤ گے, ایک دن ایسا آئے گا کہ خدا کی بارگاہ سے تمہیں جنت اور بہشت کے جانب جو ہے کس قدر خوبصورت دین ہے. آئیے یا علی ہم اپنی اس مشترکہ زندگی کا آغاز اللہ کی عبادت سے کریں. یہی تو سبب ہے جب اللہ کے رسول نے پوچھا, ایک جانب سے جواب دیا, نعم العون علی طاعتنا, نعم العون علی طاعتنا. وقت آخر عزیزو, مولا فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی جانب سے سفارش بھی تھی, زوجہ کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے انسان, مہربانی والا رویہ اختیار کرے. فدارها علی کل حال, ہر حالت میں مدیر ہو جا میرے بھائی گھر میں. دارہا, ہاں بے سازی, ہاں کمپرومائزنگ وے میں, اور ناخوشی کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ. جو تجھے گھر میں پسند وہ ہمیں پسند. اور ہمارے دوستوں کی جتنا جھوکتا چلا جائے گا انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں اتنا تجھے مقام و مرتبات ہوتا دیکھ عزیزوں. اس لیے کہ میں جھک اس کی خاطر نہیں رہا ہوں, اس کی خاطر ہو رہا ہوں, اور جو اس کی خاطر جھکے وہ ہمیشہ سر بلند ہے, ہمیشہ سر بلند. کبھی بھی انسان فدار حالا کل حال اپنی زندگی میں یہاں پر عزیزوں دیکھیے مولا کائنات وقت آخر ہے, بس رابطے وسائل دینا چاہتا ہوں. آخر فرمایا شہزادی کے بارے میں, ماں غضبتها, میں نے کبھی شہزادی کو غضبناک نہیں کیا.
رونا چاہتے ہیں عزیزو ابھی سے انسان اپنے آنکھوں آنسو ولا اکرہتہا علی امر کسی امر پر شہزادی کو میں نے مجبور نہیں کیا حتی قبضہ اللہ تعالی یہاں تک کہ شہزادی اس دنیا سے چلی گئی شہزادی نے بھی مجھے کبھی غضبناک نہیں کیا ولا عصیت امر کسی امر میں میری معصیت نہیں کی یہاں تک کہ وہ وقت آیا عزیزوں کی شہزادی اب چند گھنٹوں کی یا چند دنوں کی مہمان ہے ابوالحسن سے تنہائی میں ملاقات ہے اور اس موقع پر فرمایا ابوالحسن یہ جملے میرے ہیں عزیزوں شہزادی کے ان جملوں کی بلندی کو دیکھیے عزیزوں صادق اور امین رسول کا ٹکڑا ہے فاطمہ کبھی آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ صداقت اور امانت کے ساتھ رہی کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی شہزادی آپ اس سے کہیں زیادہ بالاتر ہے کہ آپ خدا کی معصیت کرے اجرکم علی اللہ پروردگار اپنا خوف اتنا ہمیں عطا کر دے اتنا عطا کر دے کہ گناہ ہماری زندگی سے نکل جائے ہماری فکروں کو پاکیزگی دے دے ہماری زبانوں کو پاکیزگی دے دے ہماری آنکھوں کو پاکیزگی دے دے آئیے دوبارہ سے 5 مرتبہ شہزادی کی بارگاہ میں استغاثہ کرے اپنے اپنی حاجتوں کو مد نظر رکھتے یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی میں تو اس لائق نہیں تھا آپ نے قبول مقدس سرزمین عطا کی گنہگار ہوں خطاکار لیکن آپ سے محبت میں جھوٹا نہیں کہہ سکتے خدا راج وہ پاکیزگی مجھے عطا کر دیجیے جس کے بعد گناہ میری زندگی میں نہ آئے میں آپ کے مظلوم فرزند کے بہترین جان نثاروں کے سیارہ والوں میں سے نام پا سکوں یا مولاتی یا فاطمہ تو غیثینی یا مولاتی یا فاطمہ تو غیثینی علماء کرام سے معذرت کے ساتھ عزیز کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں واقعاً استغاثہ کرے بی بی علم سے اس پاک و پاکیزہ علم سے مجھے محبت عطا کر دی مجھے عشق عطا کر دی یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی یہاں مدینہ میں وہ وقت آیا کہ ایک آواز گونجی ہکذا یفعل بحبیبتک وابنتک حفظہ میری مدد کو پہنچو میرا محسن شہید ہو گیا کیا حالت ہے شہزادی کی محسوساً یہ جو کیفیت ہوتی ہے خاتون کے لیے کس قدر سخت ایسے میں جب دیکھا کہ ابوالحسن کو لے چلے حسن حسین کے ساتھ اپنے آپ کو بابا کی قبر تک پہنچایا کیسے پہنچایا میری شہزادی نے یہ خدا بہتر جانتا راہ ولایت میں اپنی آخری سانس بھی قربان کر دو امام وقت کے لیے حجت خدا ہے شب جمعہ عزیزوں میں آپ بھی کوشش کریں اپنے رابطے کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ مستحکم کر سکیں پہنچی شہزادی بابا کی قبر زبان پر جملہ ہے خلو عن ابن عمی میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو اگر نہ یاد رکھو میں خدا کی بارگاہ میں فریاد بلند کروں گی بابا کا قمیص اپنے سر پر رکھوں ننے ننے بچے لائی ہوں ناقہ صالح زیادہ حرمت نہیں رکھتا ہے خدا کی بارگاہ میں میرے حسن و حسین سے سلمان کہتے ہیں میں نے خود دیکھا مسجد کی دیوار کچھ اتنی بلند ہو چکی تھی ایک انسان اس کے
زیر سایہ گزر سکتا ہے. اس عالم کو دیکھ کر میرے مولا کی زبان پر جملہ ہے سلمان ادرک ابنت رسول اللہ. سلمان جاؤ جلدی پہنچو فاطمہ تک. ایک مرتبہ پہنچے. شہزادی آپ کے بابا تو رحمت اللہ کی جانب سے رحمت لے کر مبعوث ہوئے ہیں. سلمان یریدون قتل علی وعلی علی الصبر. حجت خدا کو مارنا چاہتے ہیں, کیسے فاطمہ صبر کر لے؟ فرمایا شہزادی یہ حجت خدا ہی کا حکم ہے, آپ صبر کر لیں. ایسا ہے اذن ارجعوا واصبروا واصبروا واطیعوا. فاطمہ صبر کرے گی, فاطمہ اطاعت کا پیکر ہے, لیکن اب رونا نہیں چھوڑے گی. جب مدینہ والوں نے آ کر شکایت کی تو کہا ابل حسن ان لوگوں سے کہہ دیجیے میں چند دنوں کی مہمان ہوں, لیکن جب تک زندہ ہوں روتی رہوں گی, فریاد بلند کرتی رہوں گی. یہی سبب ہے جسے میرے مولا نے مدینہ سے باہر بقیع میں آپ کو بیت الاحزان بنا کے دیا. کبھی بیت الاحزان, کبھی چند کلومیٹر کے فاصلے پر شہداء احد کے پاس سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر پر شہزادی جاتی اور گریہ کر دیا. انہی مقامات میں سے ایک مقام بابا کی قبر ہے. بابا کی قبر پر آتی, قبر کی مٹی کو اٹھاتی, سونگھتی, آنکھوں سے لگاتی اور پھر یہ مرثیہ پڑھا کرتی. ماذا علامہ شم تربت احمدا اللہ یشم بد الزمان غوالیا. بابا جس نے تیری قبر کی مٹی کو سونگھ لیا بابا, اسے کوئی اور خوشبو سونگنا ملے نہ ملے کیا ہے. اور پھر یہ فرماتی شب جمعہ عزیزوں جو مانگو گے خدا عطا کر دے گا. اپنے لیے بھیک میں زمانے کے امام کے ناصروں میں سے پروردگار قرار دے دے تجھے فاطمہ زہرا کی مصیبت کا واسطہ. اور پھر مرثیہ پڑھتی سبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا تیرے بعد تیری زہرا پر وہ مصیبت جو اگر روزے روشن پر پڑتی تاریک راتوں میں بدل جاتی. شب جمعہ ہے جس کو شہزادی سرزمین کربلا آئی ہے. آئیے شہزادی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اے بی بی بہت ظلم و ستم وہاں پر, لیکن جب بابا کی قبر پر آتی تھی رو پاتی تھی. کیا کہنے چلا ہوا عزیزوں کی خدمت میں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. قبر بابا نہیں ہے ٹکڑے ٹکڑے لاشا. سکینہ غشی کا عالم. شیعوں کے لیے پیغام دیا باپ نے, بیٹا سکینہ میرے شیعوں کو پیغام دے دے شیعتی مائن شرف تو ریعد بن فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. جب کبھی پانی پینا فاطمہ کے حسین کو یاد رکھنا. کچھ دیر نہیں گزری ظالموں کے تعزیہ میں. آخری مرتبہ کب کہے ایسے تو سرزمین کربلا ہر شب بیٹے کی زیارت کو آتی ہے.
شہزادی سکینہ فرماتی ہے ایک دن شام میں گئی اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ماں. شہزادی سکینہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا, طولانی خواب ہے, اس کا یہ حصہ مجھے بتایا گیا یہ رسول کی بیٹی ہے, یہ تیری دادی ہے. میں نے سوال کیا یہ کیوں کر آئے ہیں؟ جواب دیا یہ اپنے حسین کی زیارت کو. جناب سکینہ چلی دادی کی خدمت میں برسیا پڑا یا امتا. 4 جملے سے صبح میں آپ کی زحمتوں کو تمام کیا, انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. دادی کی خدمت میں پہنچی, ماں کی حالت یہ عزیزو مجھے آپ کو تو کیفیت پتہ نہیں ہے. جناب سکینہ فرماتی ہے میں نے اپنی دادی کو اس عالم میں دیکھا 2 قدم نہیں سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, 2 قدم نہیں چلتی ہے. آگے بڑھ کے فریاد بلند کی دادی یا امتا جہدوا واللہ حقنا, ہمارے حق کا انکار کیا گیا. یا امتا قددوا واللہ شغلنا, ہماری جمعیت کو بڑا گندا کر دیا گیا. یا امتا استباہ واللہ حریبنا, ہماری حد کے حرمت کی گئی. ارے رات کی تاریخ کی گئی, پردے کے عالم میں جنہیں چاہنے والوں نے نہ دیکھا دن کی روشنی ہے. یا امتا استباہ واللہ حریبنا. آخری جملہ انشاءاللہ پروردگار جلد سے جلد مجھے اور آپ کو سرزمین کربلا کی زیارت عطا کرے, ہمیشہ اہداف کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ سکے. عزیزو اس آخری جملے کو دادی نہ سن سکی, آگے بڑھ کر کہا یا امتا قتلوا واللہ الحسین ابانا. دادی میرا بابا صحرا کی آواز کفی صوت کی رسول روکے جو تو نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا. دیکھا نا قمیص و ابی الحسین تیرے بابا خوب ہے ہمیشہ زہرا کے ساتھ حتی القى اللہ. ألا رحمة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.